تو ذات میں شرک کرے گا. صفات میں اکیلا ہے, صفات میں ایک ہے. اللہ اپنی صفات میں ایک ہے, یعنی اس کی صفات والا کوئی نہیں ہے. مثلا غائب کو کوئی نہیں جانتا, کوئی جیسا سن نہیں سکتا, کوئی دیکھ نہیں سکتا, کوئی مدد نہیں کر سکتا. لیکن ہم اپنے دل میں بھی جب پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے. یہ پکار اور کوئی نہیں سن سکتا, صرف رب کی ذات. سامنے بیٹھا ہوا فرد بھی نہیں سن سکتا. ہمارے دل میں کیا ہے کوئی نہیں جان سکتا, لیکن اللہ جاننے والا ہے, وہ جاننے والا ہے. وہ علیم ہے, وہ حکیم ہے, وہ جاننے والا ہے, مدبر ہے, منتظم ہے. وہ جان سکتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے, میں کیا سوچ رہا ہوں. جب میں پکارتا ہوں کوئی سننے والا آس پاس کوئی بھی نہ ہو, میں رب کو پکارتا ہوں, میرا رب میری بات کو سننے والا ہے. ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ٹو مائی اللہ, ڈائریکٹلی. تو وہ سننے والا, یہ اس کی صفات ہے. اس کے بعد حقوق میں عبادت صرف اس کا حق ہے. رکوع, سجدہ, دعا وغیرہ صرف اللہ سے کرنا. دعا عبادت کا حصہ ہے. یعنی ہم جو اس سجدہ اور رکوع اور قیام کسی اللہ کے دعا کسی اور سے مانگے نہیں. آپ میں سے وہ لوگ جو کہ سعودی عرب میں رہے ہیں, Welcome to Global Information Security Society for Professionals of Pakistan. ہمارا اس میں آج کا جو سبجیکٹ ہے وہ سورہ اخلاص ہے. بہت امپورٹنٹ سورہ ہے قرآن پاک کی, چھوٹی سورہ ہے, بڑی اہم سورہ, سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورہ. اور گرامر میں انشاءاللہ ہم فعل ماضی سیکھیں گے. بسم اللہ, الحمدللہ, والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. سورہ اخلاص جیسے میں پہلے انٹروڈکشن بتا چکا ہوں, انشاءاللہ آج ہمارے زیر مطالعہ ہوگی, جسے ہم معروف قل هو اللہ احد بھی کہتے ہیں. اور گرامر میں انشاءاللہ فی الماضی ہم نے کنٹینیو کیا ہوا ہے. فی الماضی میں ہم نے جو ہے وہ الفاتحہ, نصرہ, دو امپارٹنٹ باب جو ہم سیکھ چکے ہیں, جن کے پیٹرن پہ آگے اور افعال آتے ہیں. تو آج کے اس میں انشاءاللہ ہم زارا با سمیع مین جو ہے وہ باب ہیں جو سیکھیں گے. اور زارا سمیع کے وسن پہ عمیلہ اور عملہ, علیمہ اور عاملہ پہ بھی انشاءاللہ بات ہوگی. کچھ نکات اور شوق, نکات تعلیم اور شوق بھی سیکھیں گے. یہ اس سبق کے آخر تک ہم 131 جو ہے الفاظ سیکھ چکے ہیں. قرآن پاک میں 30,797 بار آئے ہیں. اور ٹوٹل آپ کو پتا ہے کہ ہم نے 41,000 اس میں انشاءاللہ اس میں ہم سیکھیں گے. ٹوٹل جو قرآن پاک میں ورڈز ہیں وہ 45,000 ورڈ ہیں. اور جو سنگل ورڈز ہیں, اور جو ریپیٹ ہو کے آتے ہیں ٹوٹل ورڈ جو ہم نے کیلکولیٹ کیے تھے وہ 78,000 ہیں. تو 78,000 میں اس کے تقریباً 50% جو ہے ہم لیول 1 میں سیکھ چکے ہیں, ریپیٹ ہونے والے. تو یہ بات جو بار بار آپ کو اس لیے کہی جاتی ہے کہ یہ امپورٹنٹ بات ہے. آپ شوق کے ساتھ, جذبے کے ساتھ, یکسوئی کے ساتھ ان کو سیکھیں تاکہ آگے سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے. قرآن پاک آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے. جب کوئی الفاظ سیکھ لیتے ہیں تو قرآن پاک جب پڑھا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں وہ کلک کرتے ہیں, جڑ جاتے ہیں کہ اچھا یہ اس کو مجھے پتہ ہے. تو اس میں ایک کنٹینیوٹی جو ڈیولپ ہوتی ہے, انسان سمجھنا شروع کر دیتا ہے. سورہ اخلاص کا تعارف یہ ہے کہ یہ ایک مکی صورت ہے, اور یہ چھوٹی صورت ہے لیکن اہم صورت ہے. اخلاص اس سورہ کا محض نام ہی نہیں ہے بلکہ مضمون کا عنوان بھی ہے, کیونکہ اس میں خالص توحید کا بیان کی گئی ہے, اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی. اس میں جو شخص بھی اس کو سمجھ کر اس کی تعلیم پر ایمان لائے گا وہ شرک سے خلاصی پائے گا. شرک ایسی جو بیماری ہے جس پہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ اس کو میں معاف نہیں کروں گا, باقی سب چیزیں معاف کر دوں گا. اللہ کے ساتھ کسی کو کسی طریقے سے منسوب کرنا سب بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, یہ سمجھنی چاہیے, کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے ان نوئنگلی ہم جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں. تو اس میں یہ کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اپنے رب کا نسب بیان کریں, کہ آپ کے رب جو ہے اس کی جیسے ہر ایک کا نسب ہوتا ہے تو کیا ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی کہ یہ ان کو پڑھ کے سنا دیں. بڑی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب نسب پوچھا گیا تو یہ سورت اللہ کی طرف سے نازل ہوئی. اس کی فضیلت میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ سورہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. قرآن پاک کو پتہ ہے کہ 600 اس کے اپنے پیجز ہیں, اور اس کے 78,000 جو ہے وہ الفاظ ہیں. اس کے 1/3 جو ہے وہ مفہوم کے لحاظ سے یہ سورہ ہے, اور اجر کے لحاظ سے بھی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا 1/3 حصہ پڑھ سکتا ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے قرآن کا 1/3 حصہ کس طرح پڑھا جائے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد قرآن کے 1/3 کے برابر ہے. یعنی ہم یہ پڑھتے ہیں تو اس کا اجر جو ہے 1/3 کے برابر ہے. تو ہم دیکھا ہوگا کوئی جو وظیفے یا چیزیں ہیں ان میں کہتے ہیں اب 3 دفعہ قل اللہ پڑھ لیں تو ایک قرآن اجر کے لحاظ سے قرآن کے برابر ہو جائیں گی. اور اس میں جو مضمون ہے وہ توحید کا مضمون, جو قرآن پاک میں جب مضامین آئے آسو مکہ کی دعوت میں 3 مضامین تھے.
اس میں ایک توحید تھا، دوسرا رسالت تھا، اور تیسرا آخرت تھی. تو یہ کیوں اس میں خالص توحید کا ہے تو یہ 1/3 آف دی بیسک کانسیپٹ جو ہے نا وہ اس کو کور کرتی ہے. یہ کہ یہ قرآن کے ایک تہائی کے برابر ہے اجر کے لحاظ سے بھی. اس کی فضیلت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں صورت کی بڑی عظمت تھی. آپ مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو اس کی اہمیت کا محسوس کراتے تھے تاکہ وہ اکثر اس کو پڑھیں اور عوام الناس میں پھیلائیں. کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورت کے آخری دو سورتوں کے ساتھ یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کے ساتھ ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھا جائے، ہر فرض نماز کے بعد. اور فرمایا مغرب اور فجر میں یہ 3 بار پڑھی جائے، یعنی تینوں صورتیں تین بار پڑھی جائے. یعنی یہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کو معوذات بھی کہتے ہیں، پناہ مانگنے والی صورتیں. یہ کہ یہ 3 دفعہ پڑھی جائے سورہ مغرب میں اور فجر کے فرض کے بعد. مغرب میں جب ختم ہوتی ہے اس کو فرض سے سنتے پڑھنے سے پہلے جو آدمی اس کو 3 دفعہ پڑھ لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور باقی نمازوں میں ایک دفعہ پڑھ لے. آتے ہیں ہم سورہ کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. قل کہہ دیجئے، وب ہے اس کا یہ امر کی شکل میں، قل کہہ دو، یہ حکم دیا کہہ دیجئے. اسی کا جو وب ہے اس کا وہ ہے وہ قالا. قالا اس نے کہا، قالا اس نے کہا. اور اگر جمع اس کے لیے تو وہ قالو ہوگا، قالو ان سب نے کہا. تو مین جو ورب ہے وہ قالا ہے، اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا. جیسے انہیں بھی فعلا اور فعلو پڑھا تھا، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا. اور کل جو ہے وہ قل جو ہے یہ امر ہے، حکم ہے، کل کہہ دیجئے. اور قالا کیونکہ یہ قرآن پہ بار بار ریپیٹ ہوا ہے اس لیے ان کو بھی انٹروڈیوس ساتھ کیا جا رہا ہے. یہ قرآن پاک میں تقریباً 8,862 بار جو ہے نا یہ آئے ہیں، یعنی اسی دفعہ کل اور قالا کا لفظ آیا ہے، اس لیے اس کو جو ہے یہاں پہ قالا، قالو اور کل. وہ اللہ ہو، وہ اللہ ہے. یعنی جیسے اس میں آیا کہ یہ پوچھتے تھے کہ تمہارا رب کون، اس کو نسب کیا، اس میں کہا ہے اس میں یہ کہ اس حکم کے اولین مخاطب تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ آپ ہی سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کا رب کون ہے اور کیسا ہے. اور آپ ہی کو حکم دیا کہ اس سوال کے جواب میں یہ کہ ہو اللہ، وہ کوئی اور نہیں بلکہ اللہ ہے. اور یہ لیکن حضور کے بعد یہ ہر مومن اس کا مخاطب ہے، اس کو یہی بات کہنی چاہیے جس کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا کہ یہ جب کوئی بھی ایسی بات ہو کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہو، اللہ ہو، ہمارا رب اللہ ہے. ایک تو یہ کانسیپٹ پوائنٹ آف ویو سے، ایک سوچ کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیشہ یہ ہمارے دل میں رہے کہ ہمارا رب ایک اللہ ہے. تو اس میں انشاءاللہ آگے ڈیٹیل میں ہم دیکھیں گے جب ہم کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے اور وہ اکیلا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا. تو اللہ عربوں کے لیے کوئی اجنبی لفظ نہیں تھا. قدیم زمانے میں وہ خالق کائنات کے لیے یہ استعمال کرتے تھے اور دوسرے معبودوں کے لیے کسی پر اس کا اطلاق نہیں کرتے تھے. دوسرے معبودوں کے لیے وہ الہ کا لفظ بولتے تھے. اگر جو کلمہ ہے اس میں لا الہ الا اللہ، کہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، تو اس کی نگیشن کی گئی کہ جن تم کو الہ سمجھتے وہ بھی نہیں ہے. تو الہ وہ استعمال کرتے تھے ادر دین اللہ. اللہ کو وہ سمجھتے تھے کہ اللہ جو ہے پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، تو اس کو وہی کانسیپٹ دیتے تھے، لیکن ساتھ ایڈیشنل جو ہے وہ الہ بنائے ہوئے تھے. احد ایک ہے، یہاں احد ایک کا مطلب ہے کہ لاسانی ہے، بے نظیر ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے. یہ سارے اس میں الفاظ ہوں گے. ایک معنی میں یہ لفظ صرف جو اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، اکیلا، یونیک، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یکتا، بے نظیر. تو کل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. اس میں جو تفہیم القرآن میں سید مودودی رحمۃ اللہ نے اس کی تشریح کی ہے، اس میں چند ایک نکات آپ سے رکھوں گا. قرآن میں جگہ جگہ یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مشرکین کا عقیدہ کیا تھا. مثال کے طور پہ سورہ زخرف میں اگر ان سے پوچھو انہیں کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے، یعنی وہ اس چیز کو مانتے تھے کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا. سورہ عنکبوت میں ہے اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین کس نے پیدا کیا اور چاند و سورج کس نے مسخر کیا تو ضرور کہیں گے اللہ نے، جیسے ان کا عقیدہ تھا کہ یہ کام تو اللہ کرتا ہے، یعنی پیدا وہی کرتا ہے اور کائنات کا مالک چلانے والا بھی ایک اللہ ہی ہے. اگر ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی برسایا اور مردہ پڑی زمین کو جلا اٹھایا تو ضرور کہیں گے اللہ نے، یعنی کہ یہ سب بے کیا رہا ہے کہ وہ اللہ کو ریکگنائز کر رہے ہیں کہ وہ اللہ ہے. سورہ مومنون میں ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ زمین اور ساری آبادی کس کی ہے، وہ ضرور کہیں گے اللہ کی. ان سے پوچھو ساتوں آسمانوں عرش عظیم کا مالک کون ہے،
وہ ضرور کہیں گے اللہ. ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے, اس کے مالک کوئی پناہ دے نہیں سکتا, تو وہ ضرور کہیں گے یہ تو بات اللہ کے لیے ہے. جب کسی بھی جگہ میں پھنس جاتے تھے, جیسے طوفانی تم سفر کر رہے ہیں, طوفان آ گیا, تو پھر الہ کو نہیں پکارتے تھے, پھر صرف اللہ کو پکارتے تھے. جب جو امیدیں ان کو ختم ہو جاتی تھی پھر وہ صرف اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے کہ وہ اللہ کی ہی جو ہے ان کی مدد کر سکتے اس معاملے میں. یہ بات سرے سے قابل تصور ہی نہ تھی کہ کائنات کو پیدا کرنے والا, اس کے معاملات کی تدبیر کرنے والا, اس میں پائی جانے تمام مخلوق کو رزق دینے والا, مصیبت میں اپنے بندوں کی مدد کرنے والا, زندہ نہ ہو, سنتا اور دیکھتا نہ ہو, قادر مطلق نہ ہو. اگر وہ یہ ہے تبھی وہ سب کچھ کر رہا ہے, ورنہ تو ممکن نہیں ہے. علیم اور حکیم نہ ہو, رحیم اور کریم نہ ہو, یہ خاصیت نہیں ہے, تو وہ کیسے یہ سارا کچھ کر سکتا ہے, اور سب پر غالب نہ ہو. تو یہ جو چیزیں ہیں جو اللہ کے ساتھ, جو اگر وہ کائنات کو بنانے والا ہے, معاملات کا تدبیر کرنے والا ہے, مخلوق کو رزق دینے والا, مصیبت میں کام آنے والا ہے, تو پھر وہ زندہ بھی ہے, سنتا بھی ہے, دیکھتا بھی ہے, علیم و حکیم بھی ہے, وہ کریم و رحیم و کریم بھی ہے, اور سب پر غالب ہے. وہ اکیلا رب ہے, وہ کسی دوسرے کی ربوبیت میں کوئی حصہ نہیں ہے, کہ وہ اکیلا ڈیسیژن میکر ہے, جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں وہ, اس کو کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ الہ معبود وہی ہو سکتا ہے جو رب ہو, اس لیے الوہیت بھی اس میں کوئی شریک نہیں ہے, اللہ میں کوئی شریک نہیں ہے. وہی کائنات کا تنہا اکیلا کائنات کا خالق ہے, تخلیق کے اس کام میں کوئی اور شریک نہیں ہے. وہ اکیلا مالک الملک ہے, نظام عالم کا مدبر و منتظم ہے, اپنی مخلوق کا رزق رسان ہے, آڑے وقت میں ان کی مدد فریاد کرنے والا ہے. خدائی کے کاموں میں جن کو تم خود مانتے ہو کہ اللہ کے کام ہے, قطعاً کوئی کسی اور کا حصہ نہیں ہے. اللہ اپنی ذات میں, صفات میں, حقوق میں, اختیارات میں, چار چیزوں میں, ذات میں, صفات میں, حقوق میں, اختیارات میں ایک ہے, اکیلا ہے, اور کوئی اس میں ہے. جیسے ذات میں اکیلا ہے کہ اللہ ایک ہے, اکیلا ہے, اس کا ماں باپ بھائی بہن بیٹا بیٹی کوئی نہیں ہے, یہ اس میں ذات میں اکیلا ہو. اگر کوئی اس کو سمجھتا ہے تو ذات میں شرک کرے گا. صفات میں اکیلا ہے, صفات میں ایک ہے, اللہ اپنی صفات میں ایک ہے, یعنی اس کی صفات والا کوئی نہیں ہے. مثلا غائب کو کوئی نہیں جانتا, کوئی جیسا سن نہیں سکتا, کوئی دیکھ نہیں سکتا, کوئی مدد نہیں کر سکتا. لیکن ہم اپنے دل میں بھی جب پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے. یہ پکار اور کوئی نہیں سن سکتا, صرف رب کی ذات. سامنے بیٹھا ہوا فرد بھی نہیں سن سکتا. ہمارے دل میں کیا ہے کوئی نہیں جان سکتا, لیکن اللہ جاننے والا ہے, وہ جاننے والا ہے, وہ علیم ہے, وہ حکیم ہے, وہ جاننے والا ہے, مدبر ہے, منتظم ہے. وہ جان سکتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے, میں کیا سوچ رہا ہوں. جب میں پکارتا ہوں کوئی سننے والا آس پاس کوئی بھی نہ ہو, میں رب کو پکارتا ہوں, میرا رب میری بات کو سننے والا ہے, ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ٹو مائی اللہ, ڈائریکٹلی, تو وہ سننے والا, یہ اس کی صفات ہے. اس کے بعد حقوق میں عبادت صرف اس کا حق ہے. رکوع, سجدہ, دعا وغیرہ صرف اللہ سے کرنا. دعا عبادت کا حصہ ہے, یعنی ہم جو ہے اس سجدہ اور رکوع اور قیام کسی اللہ کے دعا کسی اور سے مانگے نہیں. آپ میں سے وہ لوگ جو کہ سعودی عرب میں رہے ہیں, وہ چیز آپ جانتا ہو کہ جب مدینہ منورہ میں آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں زیارت کرتے ہیں, تو آپ کا رخ جو ہے جنوب کی طرف, شمال کی طرف ہوتا ہے, تو مکہ جو ہے جنوب کی طرف ہے. تو جب آپ دعا مانگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ ادھر سے دعا مانگے, ادھر دعا نہ مانگے. یہ دعا اپنے رب سے مانگیں گے, حضور کی قبر میں دعا نہیں مانگیں گے, اپنے رب سے. یہ بہت اسٹرانگ پوائنٹ ہے کہ ہم دعا صرف اللہ کے پاس مانگیں گے. چاہیے کہ ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں اور دنیا میں باقی جگہ بھی ہے, قبریں ہیں, لوگ جا کے وہاں پہ دعا کر رہے ہوتے ہیں, وہ تو سننے والے نہیں ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے آخر میں تو انکار کر دیں گے, ہمیں تو نہیں پتا اللہ تعالیٰ یہ کیا کرے, تو ہی جاننے والا ہے. وہ تو جواب دے دیں گے کہ ہمیں تو نہیں علم, یہ کیا کرتے رہے, تو جاننے والا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ مجھے علم نہیں ہے, مجھے تو اٹھا لیا گیا تھا, یہ پیچھے کیا کرتے رہے, میں ان سے ابھر رہا ہوں. تو وہ تو کوئی اس کو نہیں ہوگا نہ کوئی, وہ انہوں نے کوئی تحریر چھوڑی ہے کہ مجھے ہمیں اللہ نے اپنا نائب یا اللہ کے رسول میں اپنا نائب بنایا, ان کے بعد جو ہمارے نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. یہ انسان کے شیطان کے بہکائے ہیں, جس میں شیطان نے انسان کو ڈالا ہوا ہے, اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس طریقے سے ہماری دعائیں پہنچیں. نہیں, یہ حق صرف اللہ کا ہے کہ رکوع, سجدہ, قیام صرف اللہ کے لیے, اور کسی کے لیے نہیں ہے. اختیارات میں ایک ہے, اللہ کے اختیار میں کوئی شریک نہیں ہے. یعنی جب بھی اس نے کہا کہ شراب حرام ہے تو کوئی اس کو حلال نہیں کر سکتا. کس چیز کو حلال اور حرام کا قانون بنانے کا اور موت و حیات کا فیصلہ کرنے میں کوئی شریک نہیں. تو کتاب ہے, اللہ کی کتاب جو قرآن پاک کی, یہ قانون کی کتاب ہے. اس میں ڈو اور ڈو ناٹ ہے, اس میں حلال اور حرام ہے. اس میں یہ بتایا کہ یہ چیز ہدایت کر لی جائے گی, یہ گمراہ کی طرف لے جائے گی, اس سے اللہ خوش ہوگا, اس سے اللہ ناراض ہوگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے اس پہ پورا عمل ہے ہمارے سامنے.
اور آپ کی حدیث کیا ہے، آپ کی سیرت کیا ہے، جو آپ نے کیا، جو آپ کے سامنے کیا گیا، آپ نے اس کو ریکمینڈ کیا، جس کو آپ نے کرنے کے لیے کہا، تو یہ ساری چیزیں کس میں حدیث ہیں، اس میں شامل ہیں. تو یہ جو ہے وہ اس سے جو ہے ایکسٹریکٹ ہوتے ہیں، فقہ ایکسٹریکٹ ہوتی ہے اس سے قانون ایکسٹریکٹ ہوتے ہیں. جیسے ہمارا ملک ہے پاکستان ہے، اس میں ایک جو ہمارے آئین میں چیز لکھی ہے، کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا. باقی ممالک میں ایسے نہیں ہوتا، وہ جمہور ہوتا ہے، جمہوریت ہوتی ہے، اسمبلی کوئی بھی قانون بنا سکتی ہے، لیکن یہاں پہ کوئی قانون نہیں بنا سکتی. اگر وہ کوئی قانون بنائے گی، جیسے جو جینڈر ایکٹ جو بنایا تھا، تو اس عدالت میں چیلنج کر دیا گیا کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، اس کے مخالف ہے. سود جو ہے اس کا چیلنج کر دیا گا کہ یہ کیوں نہیں ابھی تک نافذ ہوا، جب سب دساتین میں یہ موجود ہے کہ یہ جو پاکستان کا معاشی نظام ہوگا سود سے پاک ہوگا، کہ اللہ اللہ کے سود کے خلاف جنگ کی ہے. تو اختیار جو ہے وہ صرف اللہ کا ہے. وہ جیسے ہم نے پڑھا کہ ذات میں شرک، صفات میں شرک، حقوق میں شرک، اختیارات میں شرک، اس سے بچنا ہے ہم نے، کیونکہ شرک جو وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. جائزہ لیجیے کہ آپ صرف اللہ صرف بندگی کا مستحق ہے. ہم کتنی بار اپنے نفس کی بندگی کی ہے ہم نے، اور کتنی بار شیطان کی اطاعت کی ہے. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ صرف ہمیں اپنی بات کی توفیق دے. کئی دفعہ نوئنگلی ہو جاتا ہے، کئی دفعہ ان نوئنگلی ہو جاتا ہے. جو بار بار استغفار کا کہا گیا ہے نا، یہ تو انسان نوئنگلی انسان ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور بنایا. حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، وہ اڑے نہیں. بس ڈفرنس جو ہے شیطان ابلیس میں یہی ہے کہ انسان غلطی کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، شیطان جو ہے وہ غلطی کر کے کرتا ہے کہ میں نے اچھا کیا. نہیں، انسان نہیں کہتا، انسان کہتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. تو یہ ہوگی، لیکن ہم جائزہ لیتے رہیں کہ نہیں ہونی چاہیے، منیمائز کریں. نفس کی بندگی شیطان کے ساتھ نکلنے کا منصوبہ بنائیں، اور اس طرح صرف اور صرف اللہ کی بندگی کرنے اور توحید پہ جمع رہنے کا پلان بنائیے، اور توفیق کے دعا کا طریقہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اب یہ کل اس کو دیکھتے ہیں، کل یعنی تبلیغ کیجیے، کہہ دیجیے، کہہ دی کن کو. اب یہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ وہ اللہ ایک ہے. ہم نے پوری ڈیٹیل دیکھ لی کن صفات میں کس طریقے سے ایک ہے. اب ہمیں تولیق کرنی ہے حکمت کے ساتھ، بہتر انداز سے، جیسے کہ اللہ کے رسول نے کی. میں ایسا ریپیٹ کیجیے گا، اور آپ بھی ریپیٹ کیجیے گا اپنی اپنی جگہ پہ. ناصر بھائی، کل کہہ دیجیے، کل کہہ دیجیے، ہوا وہ اللہ 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 احد ایک ہے. احد ایک ہے. کل هو اللہ واحد، کل هو اللہ واحد، کہہ دیجیے وہ اللہ ایک ہے. کہہ دیجیے وہ اللہ ایک ہے. کل هو اللہ واحد، کل هو اللہ واحد، کہہ دیجیے وہ اللہ ایک ہے. کہہ دیجیے وہ اللہ ایک ہے. میں عربی پڑھوں گا، ترجمہ کیجیے گا. کل هو اللہ واحد، کہہ دیجیے وہ اللہ ایک ہے. کل هو اللہ واحد. کہہ دیجیے وہ اللہ ایک ہے. جزاک اللہ خیر. آگے چلتے ہیں اور آرٹ دیکھیں. اللہ الصمد، اللہ پہلے ہم دیکھ چکے ہیں. الصمد بے نیاز ہے. اب یہ جو ورڈ ہے بے نیاز، یہ بھی ایک دو لفظوں میں یہ پوری آیت ہے. اللہ الصمد، تیسرا لفظ اس میں نہیں ہے. دو الفاظ ہیں، اللہ، الصمد جو ہے وہ دوسرا لفظ ہے. تو یہ اللہ بے نیاز ہے. لیکن اس میں گہرائی کتنی ہے یہ انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں مختلف مفسرین کی جو انہوں نے تفسیر کی ہے اس کو لیتے ہوئے. بے نیاز مد کا لفظ جملہ پہلو میں بے نیاز ہونے کے معنی میں آتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی جملہ پہلو سے میں اس کے محتاج ہوتے ہیں. اور سمت بے نیاز ہے. بے نیاز وہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. سب اس کے محتاج ہیں، سب اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں. اور اللہ سمد ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. مثلا اللہ کھانے پینے سے بے نیاز ہے، سمد ہے. سونے آرام کرنے سے بھی وہ سمد ہے، بے نیاز ہے، محتاج نہیں ہے سونے کا. وہ زندگی اور بقا کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے. باقی سب مخلوق ایک ایک چیز، رزق میں، صحت میں، زندگی میں، شفا میں، حتیٰ کہ اپنی بقا میں بھی اللہ کی محتاج ہے. اور کوئی بھلائی کی بات ایسی نہیں ہے جس سے مخلوق اپنے خالق کی محتاج نہ ہو. کوئی بات اس مخلوق جو ہے، مخلوق ہے نا، اپنے خالق، رب ہمارا خالق ہے، اس کے محتاج نہیں. وہ خالق ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. اللہ الصمد، سب اس کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو اللہ صمد بے نیاز ہے، یعنی اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ وہ تھکتا ہے، نہ کسی چیز کی طلب ہے. یہی سورہ آیت الکرسی ہم پڑھتے ہیں، اس میں بھی یہی میسج ہمارے سامنے آتا ہے. تصور کیجئے کہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کروڑوں انسانوں اور بے شمار مخلوقات کی ضرورت پوری کر رہا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ذہن میں لاتے ہوئے اس آیت کو پڑھیں گے. اللہ الصمد پوری کائنات کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے. اب یہ اس میں چند ایک اقوال ہیں جو کہ تفہیم القرآن میں صمد کے سلسلے میں لکھے ہیں.
समद वो है जिसकी तरफ लोगों को बुला या मुसीबत के नाज़िल होने पर मदद के लिए रुजू करें, जिस तरफ लोग। समद वो है जो सरदार अपनी सियादत में, अपने शर्फ में, अपनी अजमत में, बुर्दबारी में, अपने इल्म में और अपनी हिकमत में कामिल हो। समद वो है जो सबसे बेनियाज हो और सब उसके मुताज हो। समद वो है जिससे ना कोई चीज़ निकली हो, ना वो किसी चीज़ से निकला हो। आगे देखते हैं, तो ये दुआ भी कर सकते हैं, अल्लाह तू मेरी ज़रूरतों को पूरा करता रहा है, आगे भी कर। अल्लाह मुझे सिर्फ अपना मोहताज बना, किसका मोहताज ना रख। ये बड़ी अहम दुआ है जो में से हर एक करता है कि अल्लाह ताला मुझे सिर्फ अपना मोहताज बना, किसी और का मोहताज ना बना। इसको हम रिपीट करते हैं, अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह बेनियाज है। मैं अरबी बोलूंगा, आप तर्जुमा कीजिएगा, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह समद। अल्लाह बेनियाज है। मद को जरूर ध्यान में रखिएगा जब भी आप इस आयत को पढ़ें। लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना और ना वो जना गया। अब जना क्या है? यानी कि एक तर्जुमा ये हुआ, ना उसने किसी को जना और ना वो जना गया। दूसरा तर्जुमा मुफस्सिरीन ने किया है कि वो ना किसी की औलाद है और ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है। ना उससे कोई पैदा हुआ और ना वो किसी से पैदा हुआ। ना उससे कोई पैदा हुआ और ना वो किसी से पैदा हुआ। ना किसी का बाप है और ना किसी का बेटा। उसमें जो ट्रांसलेशन हम देख रहे हैं, उसमें जो मेनली ट्रांसलेशन हुई है वो ये, ना उसने किसी को जना और ना वो जना गया। लम यलिद व लम यूलद। अभी आयत को देखते हैं, लम का मतलब डिड नॉट, माजी के लिए इस्तेमाल होता है लम, डिड नॉट। और लन जो है वो विल नॉट, मुज़ारे के लिए इस्तेमाल होता है, या हम कह सकते हैं ये मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल होता है। लम डिड नॉट, लम यलिद, ना उसने किसी को जना, लम वो मनफी में आया नहीं, यलिद उसने जना, यलिद उसने जना। जैसे फाल है यफअल, उसने किया, यलिद उसने जना, वलम और ना ही यूलद वो जना गया। अब ये यलिद यूलद में क्या है, अपने यलिद जो वो एक्टिव वॉइस है, उसने जना। यूलद जो पैसिव वॉइस है, वो जना गया, जनने वाला कोई मौजूद नहीं है। वलम लम यलिद, ना उसने जना, वलम यूलद, ना वो जना गया। यलिद जो है वो एक्टिव वॉइस है और यूलद जो है वो पैसिव वॉइस है। इसका गहराई में देखते हैं कि इंसान जब भी अपने तौर पर अल्लाह ताला की ज़ात के मुतल्लिक सोचा है तो उसे इंसानी सतह पर लाकर सोचा है, क्योंकि हर एक जिन की अप्रोच होती है ना जी। इंसान जो है, जैसे जो अगर आप लोग कहते हैं जो शिरक करते हैं, जो जाते हैं दरबारों पे, वो ये समझते हैं कि जैसे दुनिया के बादशाह है ना, उन तक पहुंचने के लिए कुछ सोर्स की जरूरत होती है। इस तरीके से अल्लाह ताला को पहुंचने के लिए सोर्स की जरूरत है। वो उसकी तरफ नहीं आते जो अल्लाह की किताब है और तालीमात है, नहीं, वो अपनी सोच में उसको करते हैं कि नहीं, जैसे डायरेक्ट नहीं हम इन तक नहीं पहुंच सकते, इस तरीके से हम अल्लाह तक। वो तो कहते हैं नान वक़्रब मिन हब्लिल वरीद, हम तो तुम्हारी शारक से ज्यादा करीब है। उजीब दावत दाई ज़ादानी, जब दुआ करने वाला दुआ करता है, पुकारने वाला पुकारता है, उसकी पुकार को सुनता है। वो तो कुरान पाक में ये कह रहा है, उसके लिए तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, खैर इखलास से पुकारने की जरूरत है। लेकिन इंसान अल्लाह ताला को अपनी इंसानी सतह पर लाकर सोचता है। क्योंकि इंसान औलाद का ख्वाहिशमंद होता है, इसलिए इंसान ने अल्लाह को भी औलाद करार दे दिया, जो अल्लाह की भी औलाद करार दे दिया। क्योंकि वो चीज़, जो चीज़ पैदा होती है उसको मरना फना होना जरूरी होता है, और जो चीज़ मरने वाली या फना होने वाली होती है वो खुदा नहीं हो सकती। जो मरने वाली है वो खुदा है, वो तो हमेशा हमेशा के लिए होना चाहिए जो खुदा है। अब यह है कि इंसान जब थक जाता है तो उसको, तो बच्चे उसका दिल बहला, क्यों उस बच्चों की जरूरत है इंसान को, ताकि उसका दिल बहलाए जब थक जाए। जब बूढ़ा हो जाए तो बच्चे उसका सहारा बने, जब मर जाए तो बच्चे उसके काम नाम जारी रखें। अल्लाह इन सारी कमजोरियों से पाक है, वो ना थकता है, ना बोर होता है, ना बूढ़ा होता है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, वो इससे अबव है। क्योंकि हम वही वाली बात कि हम इंसानी सतह पर ला के देखते हैं तो हम उसी तरीके से हमारा ज़हन काम कर रहा होता है, उसी तरीके से सोच रहे होते हैं। लेकिन अल्लाह ताला उससे अबव है, वो हमेशा से है, इसलिए उसका कोई बाप है ना माँ है, वो हमेशा रहेगा, इसलिए उसको जरूरत नहीं है औलाद की। मैं सर रिपीट कीजिएगा, लम यलिद, लम यलिद, ना उसने किसी को जना, न उसने किसी को जना, वलम यूलद, वलम यूलद,
اور نہ وہ جنا گیا. اور نہ وہ جنا گیا. لم یلد ولم یولد, لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو جنا, نہ اس نے کسی کو جنا. ولم یولد, اور نہ وہ جنا گیا. ولم یولد, اور نہ وہ جنا گیا. میں عربی بولوں گا, آپ ترجمہ کیجئے گا. لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا. لم یلد ولم یولد. نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا. میں آپ والی بات کروں گا, میں اردو بولوں گا, آپ عربی میں ترجمہ کیجئے, عربی بولیے. نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا. لم یلد ولم یولد. جزاک اللہ خیر جی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی. ولم, اور نہیں, کن, یکن ہے. ولم یکن, اور اردو میں ہم پڑھ چکے ہیں, لم ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, نہیں. ولم, اور نہیں. کانا سے ہے, کانا تھا. یکن ہے. ولم یکن, اور نہیں ہے. لہو, اس کے لیے. لہو ہم نے پڑھا ہے اس میں گرامر میں, لہو, لہم, لہم, لہو, لہم, لکا, لی, لکم, لنا, تو یہ پڑھا ہے ہم نے. تو اسی میں ہے لہو, اس کا یا اس کے لیے, اس کا یا اس کے لیے. کفن یہ لفظ ہے جس میں آ رہا ہے ہم سر برابری. کف کا مطلب ہے ہم پایا, ہم پلہ, مرتبہ منزل میں ایک سے ایک کے برابر ہونا, اس کے مقابلے کا جوڑ یا ٹکر کا ہونا, یہ کفو ہوگا. یہ کفو ہم جو ہے نا رشتے کا جب خیال کرتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ کف کا خیال کیجئے, کف کا خیال, یعنی لڑکی اور لڑکے کے خاندان کا بہت زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے, بیلنس ہونا چاہیے, تاکہ ان کا جو وہ زندگی بہتر گزرے. مثلا کہ ایک ہی ماحول سے آئیں اور اپنا جو ایڈجسٹمنٹ کرنے میں آسانی ہو. بہت زیادہ فرق ہوگا تو حوصلہ لڑکی اس تک نہ جیسے خاندان جو ہے وہ آپس میں بیل نہ کر سکیں, تو کوشش ہوتی ہے کہ ایک ہی لیول کے لوگ ہوں. تو اللہ کا کوئی کفر نہیں ہے, اللہ کے لیول کا کوئی نہیں ہے. رشتے بعد فریقین یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے فریق کی معاشی, معاشرتی تو مدنی حالت ایک جیسی ہے یا نہیں ہے. تو یہ ہے لیس لمثلہ شیء, سورہ شورى میں ہے, اور اس کی مانند کوئی شے نہیں ہے. کفر, اس کا کوئی کفر نہیں ہے. احد, کوئی. پہلے احد کا مطلب ایک تھا, یہاں کا احد کا مطلب کوئی. کہ ہم نے قل هو اللہ احد, اللہ کو کہہ دیے کہ وہ اللہ ایک ہے. یہاں پہ لم یکن لہ کفوا, اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے, ہمسر نہیں ہے. کفوا ہمسر, ہمسر نہیں ہے. لم یکن لہ دو معنی میں استعمال ہوا ہے. پازیٹیو معنی میں ایک صرف اللہ کے لیے استعمال, منفی معنی کوئی نہیں ہے اللہ کا ہمسر. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں اس بات. اب یہ انسان کی سوچ اور نظریہ اور عقیدہ کی بات ہوتی ہے کہ جس کی عظمت ہوتے ہیں دل میں, اسے دور دور سے ایسا کوئی نظر نہیں آتا. تو ایسی ہے کہ اللہ کی عظمت ایسے دل میں چھا جائے کہ کوئی دور دور نظر نہ آئے اس کا ہمسر, نہ ذات میں, نہ صفات میں, نہ حقوق میں, نہ اختیارات میں, تینوں چاروں چیزوں میں. اور انشاءاللہ ہم اس کو ایکسپلین کر چکے ہیں پہلے کہ ذات سے کیا مراد, صفات میں سے کیا مراد ہے, حقوق میں کیا مراد, اختیارات میں کیا مراد ہے. کیا میرے ذہن میں کوئی اور بھی ہے جس سے میں ڈرتا ہوں, یا کسی اور سے امید ہے, یا کسی اور کو طاقتور سمجھتا ہوں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو میرے لیے کافی, لا حول ولا قوت الا باللہ, یعنی تو میری حفاظت کر اور میری ضرورتوں پورا کر. یہ ایک چیز, یہ جو یہ 67 سلائیڈ ہے, اس کو اگر آپ ذہن میں بٹھا لیں, لم یکن لہ کفوا احد, اور کوئی نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی, تو یہ یقین مانے آپ کی زندگی بہت آسان. نہ آپ کس سے ڈریں گے, نہ کس سے امید کریں گے, نہ کس سے طاقتور سمجھیں گے. یہ سب کچھ کرنے والے میرے رب کی ذات ہے اور کوئی چیز نہیں ہے. تو آپ کی زندگی بہت آسان, بہت سہل اور بہت سود مند ہو جائے گی آپ کی. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے, اللہ کے ساتھ یہ ہمارا تعلق ہونا چاہیے. یہ تقدیر بنانے والی کوئی ذات ہے, کوئی تقدیر کو تبدیل نہیں کر سکتا. جو لکھا وہ ہو کرے گا, کوئی اس کو چینج نہیں کر, سوائے اللہ کی ذات. جو رزق ہے وہ اتنا ہی ملے گا جتنا اس نے لکھا ہے, اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتی. حلال طریقے سے بھی کروں گا تو وہی ملے گا جو میرے نصیب میں ہے. حرام کروں گا تو اپنے اللہ تعالیٰ نے تو مجھے جو دینا ہے وہی دینا ہے جو میرے نصیب میں. موت نہیں آ سکتی جب تک میرا رزق ختم نہ ہو جائے. تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں کلام پاک سے ملتی ہیں, اللہ کے رسول کی حدیث ہے. اس میں کیا ہے, مین عقیدہ جو اللہ پر عقیدہ ہے کہ لم یکن لہ کفوا, اس جیسا کوئی نہیں, کسی پہ کوئی امید نہیں کرنی چاہیے. لم یکن لہ کفوا احد, اس جیسا معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے, اس جیسا دینے والا کوئی نہیں ہے, اس جیسا ضرورت کا محبت سے خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ کے 99 نام ہے, ہر صفت میں اس جیسا کوئی نہیں, نہ تھا, نہ ہے اور نہ ہوگا. پریکٹس کرتے ہیں. وَلَمْ يَقُلْ لَهُ, ولم یکن لہ, اور نہیں ہے اس کا اور نہیں ہے اس کا کفوا احد, کفوا احد, ہمسر کوئی. ہمسر کوئی. وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, ولم یکن لہ کفوا احد,
اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی. اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی. اپوزٹ جاتے ہیں, اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. جزاک اللہ خیر. اب اس کو محبت سے بار بار پڑھتے ہیں. چند کا حدیث آپ سامنے رکھتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کسی لشکر کا سردار بنا کر بھیجا. جب وہ نماز پڑھتا تو قرات میں سورہ اخلاص پر ختم کرتا. پھر جب یہ لوگ واپس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس سے پوچھا وہ ایسا کیوں کرتا ہے. لوگوں نے اس سے دریافت کیا, تو اسے بتایا کہ اس سورہ میں رحمان کی صفات آئی ہیں جن کو تلاوت کرنا مجھے اچھا لگتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. سورہ حشر کا آخری رکوع ہو, آیت الکرسی ہو, یہ جہاں پہ یا سورہ حدید کی شروع کی آیات ہوں جہاں پہ اللہ کی صفات آئی ہیں, تو آپ اگر اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک لذت سے ملتی ہے. ایسے یہ سورہ ہے جس میں اللہ کی صفات آئی ہیں. یہ جب انسان پڑھتا ہے تو اللہ کے اپنی قربت محسوس کرتا ہے. تو اس میں ایک صحابی حرکت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے, کوئی اور صورت. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا وہ ایسا کیوں کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے اس سورہ سے بہت محبت ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورہ سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا. نوٹ کیجیے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ سے محبت کا ذکر کیا, نہ کہ بار بار پڑھنے کا. ہم تو اس سورہ سے محبت پیدا کرنے کی کوشش کریں. جب یہ محبت کس طرح آئے گی یہ سوچنے کی بات ہے. تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق, رازق, رب اور سب سے بڑھ کر محسن ہے. ہمیں مسلسل دیتا جا رہا ہے. ہم سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے. کیوں نہ ہم اس کا بار بار ذکر کریں, اور پھر بھی ایسے جیسے اللہ نے سکھایا سورہ اخلاص میں, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اور اس میں یہ ہے کہ شرک اور دوسری گمراہیوں اور گندگیوں اور گمراہی پر غور کیجیے. اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف پاک سچی بات ہم تک پہنچا دی کہ اللہ کے کائنات کا مالک کون ہے, کیسا ہے, اور ہم سے کیا چاہتا ہے. اور خدا نہ خواستہ مجھے یہ پیغام نہ ملتا تو میں خیالات کی گندگی اور گمراہی کے ماحول میں پریشان رہتے تھے. کوشش کیجیے کہ توحید کی اس صورت کو پڑھتے ہوئے دل شوق, محبت اور عظمت سے بھرا رہے, اور پھر ہم اس پیغام کو دوسرا پہنچانے کا منصوبہ پلان بنائے. آج جی اس میں اپنی جو ہماری چیٹ پروگرام ہے, کوئی پروگرام میں آ جائیں, چیٹ کو آپ اوپن کر لیں. سب سے پہلے لم یلد کے میں نے بتائیے, اور دوبارہ پھر کوئک اینڈ کریکٹ اینڈ فاسٹ ہے جی, کوئکلی جی. لم یلد, لم یلد, لم یلد جی. جو صحیح جواب ہے وہ ہے اس نے نہیں جنا. ڈی جواب صحیح جواب ہے. الصمد, ابھی بڑی ڈیٹیل کے سامنے کیا. سمد, عظمت سے بھرپور, بزرگی, بے نیاز, جس کی تعریف کی جائے. سمد, تو سب کا ایک ہی جواب ہے, یہ بے نیاز. بھی کچھ صحیح جواب. توحید کے اہم پہلو کیا ہیں؟ توحید میں ذات, صفات, حقوق, صفات, اختیارات, اہم پہلو کیا ہیں؟ سب ہیں یا ان میں سے چند جو امپورٹنٹ ہیں؟ اور جس شرک بھی ہے, ذات میں شرک ہوتا ہے, صفات میں شرک ہوتا ہے, حقوق میں شرک ہوتا ہے, اختیارات میں شرک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ میں اسے اپنے پر. صحیح جواب ہے آپ کا. تو یہ آلریڈی کوشچن آ گیا اس میں. توحید کا تصور پیش کرنے کے لیے بہترین صورت, توحید کا تصور پیش کرنے کے لیے بہترین صورت کون سی ہے؟ کافرون, ناس, فلق, اخلاص. صحیح جواب ہے اخلاص. الضالین کا مطلب بتائیں. والضالین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ گمراہ ہوں گے جی. ظالم, ظال گمراہی کو کہتے ہیں, اور سی اس کا سی آنسر ہے بھٹکے ہوئے. سی, ڈی نہیں ہے. آگے یہ الفلاح کا مطلب بتائیں. حی علی الفلاح, الفلاح کا مطلب کیا ہوگا؟ الفلاح کا مطلب الفلاح, حیا نہیں ہے بیچ میں, صرف الفلاح جی. الفلاح کا مطلب کامیابی ہے. الفلاح ہوتا تو کامیابی کی طرف ہوتا. آتینا, 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 آتینا فی الدنیا. پہلے ہم نے وہ پڑھ کی ہے اپنی لاسٹ میں, جو ایک
دعا تھی آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ. آتنا دے ہمیں، بالکل صحیح ہے آنسر آپ کا. میں نماز میں سورہ اخلاص پڑھتا ہوں کیونکہ یہ چھوٹی صورت ہے، اس سے عقیدہ خالص ہوگا. یہ آسان صورت ہے، یہ 1/3 کے برابر ہے. ایک سے زیادہ جواب ہو سکتے ہیں. میں آج جو صحیح ہے، آسان بھی ہے یہ صورت. احد کے 2 معنی بتائیں. احد کے نا، قل هو اللہ احد لم یک، اور آخر میں پھر جو ہے وہ کفواً احد. یہ صحیح آنسر ہے. اور کوئی کفواً کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کفواً کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ایک سے زیادہ جواب ہو سکتے ہیں. کفواً احد، ایک سے زیادہ جواب ہو سکتے ہیں. یہ اے بھی صحیح ہے، ایک اور جواب بھی ہے، 2 جواب ہیں اس کے. جی ٹھیک ہے، اے اور سی بالکل صحیح ہے. سورہ اخلاص کی محبت نے ایک صحابی کو قرآن کا حافظ بنا دیا، ہر رکعت میں پڑھنے پر دوبارہ جنت میں داخل کر دیا. مجھے حدیث یاد نہیں ہے. پہلے 3 میں سے جواب ہے، ایک سے زیادہ جواب ہیں. جی کوئی اور جواب؟ ایک سے زیادہ جواب ہیں. حافظ تو نہیں بن سکتا ایک سورہ کو پڑھنے سے. 2 بی اور سی جواب ہیں. ہر رکعت میں پڑھنے پر دوبارہ جنت میں داخل کرا دیا. اگلا ہم انشاءاللہ اس کے بعد جو لیں گے اپنا حصہ، تو انشاءاللہ اس پہ چلتے ہیں ہم لوگ. اگلا حصہ ہمارا گرامر کا ہوگا. 1 منٹ مجھے دیجیے گا.